اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو حقیقت حال بیان کر رہے ہیں. حقیقت حال بیان کرنا ہی غیبت ہے. اور جس کو حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آدمی پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسلتا ہے. اور کہا کرتے تھے کہیں تیری وجہ سے جہنم میں جانا نہ پڑے. اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کی دو بنیادیں ہیں، عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا اور حلال کھانا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، اور جب پتا چلا شدت بھوک میں کھایا تھا، پانی پی پر اس طرح نکالا اور فرمایا اگر میری موت کے ساتھ نکلتا تو ہم اس کو نکالے. لیکن حرام لقمے سے حرام خون بنتا ہے، اور حرام خون سے حرام گوشت بنتا ہے، اور حرام گوشت جنت میں. پھر ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہم اپنی بچیوں کو کالجوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈال رہے ہیں. جس عورت کو بغیر محرم حج میں نہیں بھیجا سکتا، بڑھیا کھوسٹ پپلی ہو گئی، اور بغیر محرم کے اگر جائے گی تو گناہ کرتی ہوئی جائے گی، گناہ کرتی ہوئی جائے گی. ہم نوجوان لڑکیوں کو کالجوں میں ٹھول. اب بتاؤ، جب آپ نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو خود جہنم میں ڈھونک رکھا ہے تو آپ کا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ صحابہ کے زمانے میں بھی کسرا و قیصر تھے، ان کی تہذیب تھی، لیکن ایک کو بھی صحابہ نے ان کے پاس نہیں بھیجا. سب کو گھر میں تعلیم دی. یہ گھر کے 5 جو مستورات کے بتائے جاتے ہیں، اور حضرت نے کل بار بار کہا اتنی جماعتیں بناؤ کہ ہر گھر میں داخل ہو جائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ عملہ اگر اپنے دل پہ ٹھان لے تو روزانہ جماعت نکل سکتی. اور کارگزاری ہم نے بہت سنی آپ کی، 2 سال کی کارگزاری بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. کہیں 4 کا اضافہ ہے، کہیں 10 کا اضافہ ہے، کہیں 15 کا اضافہ ہے. 2 سال کی محنت اور اضافہ 10، 5، 20 کا، مکاتیب کے بھی، مستورات کی جماعت کا بھی، اور علماء تو آپ کے بھرے ہوئے ہیں. آپ کی جماعت تو ہر ہفتے سال کی بن سکتی ہے، اور جن کے 2 سال ہو چکے ہیں ان کو دوسرے سال کی بن سکتی، جن کو 3 سال ہو چکے ہیں ان کے تیسرے سال کی بن سکتی. آپ پوری امت کے ذمہ دار ہیں، آپ آندھرا کے نہیں ہیں. ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. آپ ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں. واٹس ایپ چھوڑ دیں، اخبار پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن کی عادت ڈال لیں. قرآن میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے. حضرت با الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا، فرمایا کرتے تھے میں نے تمام اوراد اذکار کا تجربہ کیا، لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو قرب خداوندی ملا کسی اور عمل سے. اگر یہ عملہ تہجد کا عادی ہو جائے اور تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کرے تو روزانہ 1 منزل پڑھ سکتا ہے. اب ایک جماعت 200 سال لگا کر آئی، میں نے اس کی کارگزاری سنی. انہوں نے کہا سال میں ہم نے 110 قرآن پڑھے، کسی نے کہا ہم نے 60 قرآن پڑھے، کسی نے کہا ہم نے 50 قرآن پڑھے. جب قرآن کا شغف آپ میں ہو جائے گا، اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے گی، تو مخلوق سے بات کرنے کی آپ کو فرصت نہیں ہوگی. مخلوق سے دل اس لیے لگا ہوا ہے کہ خالق سے تعلق نہیں. خالق سے تعلق ہوگا انفرادی دعوت سے، خالق سے تعلق ہوگا قرآن کی تلاوت سے، خالق سے تعلق ہوگا اذکار کی پابندی سے. پھر تسبیحات نہ تو ہم چلتے ہوئے پڑھیں، نہ دوڑتے ہوئے پڑھیں، اور نہ وہ آلہ سے پڑھیں. تسبیح لیں اور مسجد کا کونا پکڑیں. قرآن قطعاً موبائل میں نہ پڑھیں. یہ قرآن کی بے ادبی ہے. قرآن کا احترام آپ کے دل سے نکل چکا ہے.
آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں. آپ تو وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا, صحابہ نے اختیار کیا, تابعین نے اختیار کیا اور اللہ والوں نے اختیار کیا. قرآن ہاتھ میں لیں اور آپ کا دل لولاؤ, اے اللہ کہاں میرے گندے ہاتھ اور کہاں تیری پاک کتاب, اے اللہ کہاں میری گندی آنکھیں اور کہاں تیری پاک کتاب, کہاں ہے میری گندی زبان اور کہاں تیرا پاک کلام. زبان سے لفظ بعد میں نکلے گا, آنسو پہلے نکلیں گے. صحابہ جب قرآن کو لیتے تھے سر پہ رکھتے تھے, آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی. جتنی عظمت اللہ کی دل میں ہوگی اتنا ہی آپ کو مزہ ہے, رضا ہے. کسی کو بادشاہ سے ملنے کا وقت مل جائے تو چپراسی سے بات کرے گا؟ ارے بولو, بولنا نہیں ہوگا. ارے کرے گا؟ ہاں, رب العالمین کا کلام, یہ دعوت کا کام, نبوت کا کام, نبوت ہی کے مزاج پہ چلے. اگر ایک دن بھی آپ کی تسبیح چھوٹ جائے, تلاوت چھوٹ جائے, پہلا گز چھوٹ جائے, دوسرا گز چھوٹ جائے, تو آپ کے آنکھیں آنسو ہیں. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا, شیخ الحدیث تھے. پرانے دروازے داخل ہوئے, حوض پہ میواتی بیٹھا وضو کر رہا تھا, جیب میں ہاتھ ڈالا تو مسواک نہیں تھی. مفتی صاحب کہنے لگے, اس کی چیخ نکل گئی, ہائے میری 70 گنے والی نماز. تو کہا میں ہزاروں دفعے حدیث پڑھا چکا تھا, لیکن اس میواتی نے مجھے حدیث کی عظمت سکھائی ہے. عمل چھوڑنے پہ اگر آپ کو غم نہیں ہے, آپ کو رونا نہیں آتا ہے, تو یاد رکھو ہمارے دل میں عمل کا احترام نہیں.